بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو عاشقان قرآن پر۔ خوشبو قرآن کے ساتھ ہم ہر روز قرآن کی سورہ دہر کی روزانہ ایک آیت سے مستفید ہو رہے ہیں، اور نہ صرف اپنے قلب کو بلکہ اپنے پورے وجود کو قرآنی اور نورانی بنا رہے ہیں، اور سورہ دہر کی خوشبو سے اپنی روح کو معطر کر رہے ہیں۔ کل کی اور آج کی آیت کا ہدیہ ہم رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں قرآن سے انس اور الفت اور محبت پیدا ہو جائے، اور قرآن کی تفسیر پر غور کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرما۔ آئیے آج ہم سورہ دہر کی دوسری آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کو حفظ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس پر غور کرتے ہیں۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، بس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ جہاں پر پروردگار عالم اپنی عظمت اور قدرت دکھانا چاہتا ہے، وہاں کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا، ہم نے خلق کیا انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے، یعنی اس میں ایک جز باپ کی طرف سے آتا ہے، ایک ماں کی طرف سے آتا ہے، اور دونوں سے مل کر انسان کی تشکیل ہوتی ہے۔ لہٰذا مرد و زن دونوں کے ملے جلے نطفے سے انسان بنا، تو اب دونوں کی مختلف صلاحیتیں اس کے اندر آئیں، اور وہ بچہ بھی ایک مختلف صلاحیت لے کر اس دنیا میں آیا۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، ڈی این اے کوڈ ہر انسان کا الگ الگ ہے، تو ہم کیوں ایک کو دوسرے سے کمپیئر کریں؟ تو یہ نطفتن امشاجن کہ ہر ایک الگ الگ ہے۔ تو دیکھیے عدم سے وجود، وجود سے نطفہ، اور نطفے کے بعد رب نے انسان کو بنایا۔ پھر پروردگار عالم کہہ رہا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں۔ یہاں پر نبتلیہ کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے مختلف حالتوں میں بدل کر سمیع و بصیر ہونے کے قابل بنایا۔ دوسری تفسیر میں نبتلیہ کے معنی آزمائش اور امتحان کے ہیں، اور چونکہ آزمائش علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے آیت کے آخر میں معرفت کے آلات آنکھ اور کان کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس نے انسانوں کے اختیار میں دے دی۔ تو عزیزان، جس طرح کھانا منہ کے ذریعے ہمارے شکم میں جاتا ہے، اسی طرح روح میں کھانا ہمارے کان کے ذریعے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے سمیعان یعنی سننے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جو نہ سن سکتا ہو وہ علم کو درک نہیں کر سکتا، کیونکہ جب انسان سنتا ہے تو کلام کرتا ہے، اور اس سننے کی وجہ سے وہ بہت سے علوم حاصل کر سکتا ہے۔ اور چھٹے امام کے شاگرد ابو بصیر جو نابینا تھے لیکن علم میں بصیرت میں بینا تھے، لہٰذا خدا نے انسان کو آزمائش کے لیے کان اور آنکھیں عطا کی۔ آنکھ اور کان تو ہم دیکھتے ہیں خدا نے حیوانات کو بھی عطا کی، لیکن فقط اس سے وہ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، لیکن خدا نے جو انسان کو یہ کان اور آنکھیں عطا کی ہیں، اس کے ذریعے انسان حق اور باطل اور صحیح اور غلط میں امتیاز کر سکتا ہے، کون حق کو قبول کرتا ہے اور کون باطل کو قبول کرتا ہے۔ یہی ایک آزمائش ہے، یہی ایک امتحان ہے۔ لہٰذا یہاں پر خدا ہمیں نہایت خوبصورت پیغام دے رہا ہے کہ خدا نے ہمیں سمیعاً و بصیرا بنایا، اور سماعت ہماری زندگی کے لیے کتنی زیادہ مہم ہے کہ خدا جو انسان کی یعنی خدا نے انسان کے نطفے سے خلق ہونے کو اس میں ذکر کیا تاکہ انسان کو معلوم ہو سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر قیامت و معاد کو یاد کرتے ہوئے ایک ہدف، ایک
ایک مقصد کے ساتھ زندگی گزارے، اور جب ہدف ہے، مقصد ہے، تو علم اور معرفت کے لیے خدا نے تمہیں دو نعمات عطا کی ہیں، پہلی سماعت دے دی، دوسری بصارت دے دی۔ خدا ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔